بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو ہدایت فرمائی صراط مستقیم کی۔ فتفسیر و قولی الحمد للہ واضح، ان کے قول الحمد للہ کی تفسیر واضح ہے، بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ الف لام تعریف کے لیے اور اس میں لام اختصاص کا، تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور رہا ہدایت، چونکہ ہدانا ہدا صیغہ واحد مذکر غائب، بعض لوگ غلط فہمی سے اس کو جمع متکلم کا صیغہ سمجھنے لگتے ہیں، لیکن لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ ہدا ہدا یہدی ضربہ یضربو سے فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ہدایہ تھا، قاعدہ نمبر 7 سے یا کو الف بنا دیا گیا، ہدا ہو گیا، اور نہ ضمیر متکلم مفعول بہ ہے، لہذا معنی ہوا ہمیں ہدایت فرمائی صراط مستقیم کی۔ اب رہا ہدا ماخوذ ہے، مشتق ہے ہدایت سے، تو ہدایت کا معنی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ کما قیل الدلالۃ الموصلۃ الی المطلوب، ہدایت کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک ہے مطلوب تک پہنچانے والی دلالت، اسی کو شرح تہذیب میں ایصال الی المطلوب سے تعبیر کیا گیا ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ دوسری ہے الدلالۃ علی ما یوصل الی المطلوب، رہنمائی کرنا اس راستے کی جو راستہ مطلوب تک پہنچا دے۔ دونوں معنوں کے درمیان فرق واضح ہے۔ پہلے معنی میں مطلوب تک پہنچ جانا لازم، اور دوسرے معنی میں اس راستے تک بھی پہنچنا لازم نہیں جو راستہ مطلوب تک پہنچانے والا ہے۔ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّهُ إِذَا نُسِبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ يُرَادُ بِهِ الْأَوَّلُ، اور اہل علم کا اس بارے میں اجماع ہے کہ جب ہدایت کی نسبت کی جائے اللہ تعالیٰ کی طرف تو اس سے مراد اول ہے، یعنی الدلالۃ الموصلۃ الی المطلوب، اور جب ہدایت کی نسبت کی جائے رسول کی طرف یا قرآن کی طرف تو اس سے مراد ثانی ہے، یعنی اس راستہ کو دکھا دینا جو راستہ مطلوب تک پہنچا دے۔ وقالوا ایضاً، اور اہل علم نے یہ بھی کہا ہے، تو جب لفظ ہدایت دو معنی کے درمیان مشترک ہے تو مشترک معنی میں سے ایک ہی معنی کسی جگہ مراد ہوتا ہے۔ اب کون سا معنی مراد ہوگا؟ تو اس ایک معنی کی تعین کے لیے وہ تعویل کرنا پڑتی ہے، اس کو تعویل کہتے ہیں کہ کسی لفظ کے دو یا چند مشترک معنی ہوں، ان میں سے جو معنی مراد ہے اس کی تعین، تو اس کے لیے کوئی قاعدہ، کوئی قرینہ ہوتا ہے۔ تو ایک قرینہ تو یہ بتا دیا کہ جب اس میں جلالت کی طرف نسبت کی جائے تو اس سے مراد الدلالۃ الموصلہ الی المطلوب، اور جب نسبت کی جائے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف یا قرآن کریم کی طرف تو اس وقت دوسرا معنی مراد ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہدایت کے دو مشترک معنی میں سے کسی ایک معنی کی تعین ہوتی ہے۔ دوسرا قرینہ اور بتایا، اہل علم نے یہ بھی کہا کہ جب متعدی کیا جائے مفعول ثانی کی طرف بغیر کسی واسطہ کے، یعنی حرف جر وغیرہ کے واسطہ کے بغیر، جیسے اس جگہ ہدانا الی الصراط المستقیم میں ہدا کا مفعول اول تو نا ضمیر متکلم ہے، مفعول ثانی صراط مستقیم ہے، اور یہاں ہدایت کی نسبت جو مفعول ثانی کی طرف، متعدی جو ہدایت ہے مفعول ثانی کی طرف، یہ ہے الی حرف جر کے واسطہ سے، اور کبھی بغیر واسطہ کے۔ تو بغیر واسطہ کے اگر مضاف ہو، متعدی ہو، تو اس صورت میں مراد ہوتا ہے اول، یعنی الدلالۃ الموصلہ۔ وَإِذَا عُدِّيَ إِلَيْهِ بِوَاسِطَةِ إِلَىٰ أَوِ اللَّامِ، اور جب متعدی کیا جائے اس کی طرف، یعنی مفعول ثانی کی طرف، الی یا لام کے واسطہ سے، تو اس وقت اس سے مراد لیا جاتا ہے ثانی، یعنی اس راستہ کو دکھا دینا جو راستہ مطلوب تک پہنچائے۔ اچھا، وہاں ہونا
اس جگہ ان دونوں قرائن پر اگر نظر کرتے ہیں تو تعارض لازم آ رہا ہے. اگر پہلے والے قرینہ کو دیکھ رہے ہیں تو اس سے یہاں ظاہر ہوتا ہے کہ ہدایت کا معنی اس جگہ ہونا چاہیے الدلالۃ الموصلہ الی المطلوب، کیونکہ ہدایت کی نسبت جو کی گئی ہے ضمیر غائب کی طرف اور ضمیر لوٹ رہی ہے الذی جو کہ صفت ہے، اس میں جلالت کی، گویا کہ اس میں جلالت کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے. اور دوسرا قرینہ اگر دیکھ رہے ہیں کہ مفعول ثانی کی طرف متعدی ہو الی کے واسطہ سے، تو اس صورت میں ہدایت سے مراد ہونا چاہیے یہ الدلالۃ علی ما یوصل الی المطلوب، یعنی اس راستے کو دکھا دینا جو مطلوب تک پہنچا دے. تو اب ان دونوں مرجحین میں بھی اختلاف ہو گیا کہ اب اس صورت میں کیا کیا جائے. تو پھر اب جب دونوں قرائن میں اختلاف ہو گیا تو اب پھر سے تعویل کرنا پڑے گی. تو اب کیا فرما رہے ہیں کہ ہاں کہاں گے اس جگہ اگر نسبت کی نظر کیا جائے اس بات کی طرف کہ منسوب ہے اللہ کی طرف تو مناسب ہے کہ مراد لیا جائے پہلا معنی، اور اگر نظر کیا جائے اس بات کی طرف کہ وہ متعدی ہے الی کے واسطہ سے تو مناسب ہے کہ مراد لیا جائے اس سے ثانی. تو اب ایسی صورت میں اب یا تو یہ تعویل کیا جائے کہ اس جگہ مقدر مانا جائے. کیا مقدر مانا جائے؟ یعنی رسول مضاف مقدر مانا جائے اور عبارت یوں قرار دیا جائے کہ الحمدللہ الذی ہدانا رسولہ الی الصراط المستقیم. تو اب ایسی صورت میں ہدایت کی نسبت رسول کی طرف ہو جائے گی اور دونوں قرائن میں جو تعارض تھا وہ دفع ہو جائے گا کہ رسول کی طرف ہدایت مضاف، مفعول ثانی کی طرف متعدی الی کے واسطہ سے، دونوں کے لحاظ سے مراد ہوگا اس راستے کو دکھا دینا جو مطلب تک پہنچانے والا ہے. یا یہ کہا جائے کہ کلمہ الی اس جگہ زائد ہے، تاکید کے لیے اور تقویت کے لیے اس کو بڑھا دیا گیا ہے. تو ایسی صورت میں ہدا مفعول ثانی کی طرف متعدی ہے براہ راست بلا واسطہ، الی صرف تحسین کلام کے لیے کہیے یا تاکید کے لیے لایا گیا. خلاصہ یہ ہے کہ یہاں عبارت جو ہے تکلف سے خالی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تکلف کرنا پڑتا ہے. بات ختم ہو گئی. الصراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ تو کہا کہ الصراط الذی یکون علی الشارع العام، صراط مستقیم ہے وہ راستہ جو شاہراہ عام پر ہو، کشادہ راستہ جس پر ہر کوئی چلتا ہو بغیر اس کے کہ دائیں بائیں کی گلیوں کی طرف التفات اور توجہ کرنا پڑے، تو اس راستہ کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے. تو فرمائے کہ جس پر چلتا ہو ہر کوئی بغیر اس کے کہ اس میں التفات کرنا ہو دائیں اور بائیں کی گلیوں کی طرف. وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ مُعْتَدِلًا بَيْنَ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ، اور وہ راستہ جو معتدل ہو افراط اور تفرید کے. اور یہ جو فرمائے کہ معتدل ہو افراط و تفرید کے، یہ صادق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر، اس لیے کہ یہ متوسط ہے اس افراط کے درمیان جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دین میں تھا اور اس تفرید کے درمیان جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دین میں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں بہت سختی تھی، کپڑے میں نجاست لگ جائے تو اتنا کپڑا کاٹ کے پھینکنا ہے، اور توبہ اگر ارتکاب گناہ کریں تو پھر یا تو اس عضو کو کاٹیں یا قتل ہو کر کے تب پھر ان کی توبہ قبول کی جاتی تھی. مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت میں ایسی سختی نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دین میں بہت نرمی، یہاں تک کہ خنزیر اور وہ بھی جائز تھا ان کے دین میں، اور شراب بھی. اچھا، اور جب بعد میں اسلام کی آنے کے بعد جب مختلف فرقوں میں مسلمین بٹ گئے، اب کوئی جبریہ ہوا، قدریہ ایک فرقہ ہو گیا، معتزلہ ہوگا وغیرہ، تو اہل سنت والجماعت پر صادق آتا ان مختلف فرقوں کے درمیان سے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں یہ متوسط ہیں جبر اور قدر کے درمیان. ایک فرقہ
گزرا ہے جبریہ۔ جبریہ کا عقیدہ یہ تھا کہ بندہ مجبور محض ہے، مثل پتھر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بندوں کا بھی خالق، ان کی افعال کا بھی خالق، یہاں تک کہ بندوں کو کسب بھی حاصل نہیں، اور افعال کی نسبت جو بندوں کی طرف کی جاتی ایسی جیسے پیڑ اور پانی کی طرف نسبت کر دی جاتی کہ پانی نے جو ہے ہمارا گھر گرا دیا وغیرہ ذالک، تو یہاں جو ہے اسی طریقے سے نسبت کی جاتی بندوں کی طرف۔ اور دوسرا قدریہ، قدریہ کا مذہب یہ تھا کہ بندے اپنے افعال کے خود خالق ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا مذہب ان دونوں کے درمیان متوسط ہے، نہ تو بندہ پتھر کی طرح مجبور محض ہے، اور نہ بندہ اتنی قدرت رکھنے والا کہ اپنے افعال کا بھی خالق ہو۔ ہاں بندہ کسب کرتا ہے، کسب کا معنی تو واضح ہو چکا ہوگا کہ وہ ارادہ جس سے فعل مقارن ہوتا ہے وہ کسب کہلاتا ہے۔ کسب بندے کی طرف سے ہوتا ہے، اور جزا اور سزا کا تعلق اسی کسب سے ہوتا ہے، اسی کسب پر متفرق۔ جی ہاں، خلق اللہ کی طرف سے، خلق فعل اللہ کی طرف سے۔ تو اہل سنت والجماعت پر صادق ہے، کیونکہ جبریہ اور قدریہ کے درمیان متوسط ہے۔ اچھا، اور ایسے ہی رفض و خروج کے درمیان ہے۔ تو رافضی وہ حضرت علی کی محبت میں اتنے غالی کہ معاذ اللہ کہ وہ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم کی خلافت کو بھی تسلیم نہ کریں، یہاں تک کہ ان میں سے تو بعض فرقے ایسے ہیں کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت جبریل امین سے غلطی ہو گئی، نبوت لے کے آنا تھا حضرت علی کے پاس اور غلطی سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، معاذ اللہ سے معاذ اللہ۔ اور خارجی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھنے میں بغالی، یہاں تک کہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر کفر کا حکم لگایا اور ان کے ساتھ جنگ بھی کی۔ تو یہ رفض اور خروج کے درمیان ہے۔ ایسے ہی تشبیہ اور تعطیل کے درمیان ہے۔ تشبیہ کیا؟ یہ ایک فرقہ مشبہہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو جسم مانتا اور دیگر اجسام سے تشبیہ دیتا کہ جس طرح سے دوسرے اجسام ہیں ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی جسم ہے۔ اچھا، اور استویٰ علی العرش کا معنی یہ بتاتے جیسے اور لوگ کرسی پر بیٹھتے ہیں ویسے معاذ اللہ اللہ تعالی بھی مستوی ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ اور دوسرا ہے تعطیل۔ تعطیل کا فلسفیوں کا مذہب، کیونکہ فلسفی اس بات کا عقیدہ رکھتا کہ واجب تعالیٰ نے عقل اول کو پیدا کیا، عقل اول نے عقل ثانی کو اور فلک تاسع کو، اسی طرح سے عقل ثانی نے عقل ثالث کو اور فلک ثامن کو، علی ھذا القیاس 10 عقول اور 9 افلاک وجود میں آئے، اور 10ویں عقل جو ہے وہی مدبر عالم ہے، پورے عالم میں تدبیر و تصرف کرتا ہے، کیونکہ ان کا مذہب یہ کہ لا یصدر عن الواحد الا الواحد، ایک سے ایک ہی صادر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بسیط ہے اور واحد ہے تو اس سے ایک سے زیادہ صادر ہو نہیں سکتا، تو معاذ اللہ تعالیٰ کو یہ معطل مانتے ہیں۔ تو تشبیہ اور تعطیل کے درمیان جو ہے یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب وہ ہے۔ اچھا، تعطیل الذی فی غیرہا، تو اور اس کے علاوہ جو دوسروں کے اندر ہے وعلی طریق سلوک جامع بین المحبت والعقل، اور صادق ہے اس طریقے سلوک پر جو محبت اور عقل کے درمیان ہے، یعنی جو متصوفین کا جو مذہب ہے اس کے اوپر صادق ہے، اس لیے کہ نہ تو محبت محض ہے جو مفضی ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں، جو جذب کی طرف، جو مجذوب بن جائے جذب کی طرف، اور نہ عقل محض جو فلسفیت کی طرف لے جائے، تو یہ محبت اور عقل کے درمیان جو سلوک جامع ہے، جو راستہ، اس راستے پر صادق آتا ہے یہ۔ فلا یکن عشقا محضا مفضیا الی الجذب، لہذا یہ عشق محض بھی نہیں جو جذب کی طرف مفضی ہو جائے، اور نہیں عقل محض ہے جو الحاد اور فلسفہ کی طرف پہنچانے والا ہو، نعوذ باللہ من بات ختم۔ وفیہ تلمیح الی قولہ تعالی، اس میں تلمیح ہے اللہ تعالیٰ کے قول اہدنا الصراط المستقیم کی طرف،
تلمیح کہتے ہیں کہ اپنے کلام میں ایسی بات لائی جائے جس میں اشارہ ہو جائے یا تو قرآن کریم کی کسی آیت کی طرف یا حدیث رسول اللہ کی طرف یا کسی شاعر کے شعر یا کسی بلیغ کے قول کی طرف، تو اس کو تلمیح کہا جاتا ہے۔ وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ مَنِ اخْتَصَّ بِالْخُلُقِ الْعَظِيمِ، اور درود نازل ہو اس ذات گرامی پر جو مختص ہے خلق عظیم کے ساتھ۔ خلق اور خلق دونوں آیا ہے، اچھا، اور اس جگہ با جو داخل ہے یہ مختص پر داخل ہے، یعنی خلق عظیم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ لہذا فتفسیر الصلاۃ واضح، صلاۃ کی تفسیر واضح ہے کہ اللہ کی طرف نسبت کی جائے تو یہ مراد، اور فرشتوں کی نسبت کی جائے تو یہ مراد، اور بندوں کی طرف نسبت کی جائے تو یہ مراد، تو یہاں واضح ہے۔ وَقَوْلُهُ عَلَىٰ مَنِ اخْتُصَّ کنایۃ عن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور من اختص یہ کنایا کیا گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے، یعنی من اختص بول کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے۔ تو الصلاۃ علی رسولہ وغیرہ ذالک یا سید المرسلین وغیرہ ان الفاظ کو ذکر نہ کر کے من اختص بالخلق العظیم کیوں ذکر کیا گیا؟ تو فرمایا کہ تنبیہا علی ان کونہ مختصا بالخلق العظیم مما تقرر فی الاذہان، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلق عظیم کے ساتھ مختص ہونا یہ ان صفات میں سے ہے جو اذہان میں افکار میں بسا ہوا ہے، حتی لا ينتقل الذہن من هذا الوصف الى غیرہ علیہ السلام، یہاں تک کہ ایسا رچا بسا ہے ذہن میں کہ اس وصف سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور دوسرے کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوتا ہے۔ اب خلق کیا چیز ہے؟ تو کہا کہ خلق کے معنی ہے ملکہ، یعنی عادت کہہ لیجیے، کہ ایسا ملکہ جس سے افعال بآسانی صادر ہوں، اسی طرح کے افعال۔ اچھا، اور خلق عظیم لہو علامہ قالت عائشہ هو القرآن، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلق عظیم کیا ہے؟ تو فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو فرمایا ان کے فرمان کے مطابق خلق عظیم ہے قرآن، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ ان کا خلق یعنی قرآن ہے۔ کیا مطلب قرآن خلق ہونے کا استمرار؟ خلق کے معنی تو عادت ہے، یعنی ان العمل بالقرآن کان جبلۃ لہ من غیر تکلف، یعنی قرآن کریم پر عمل کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جبلت اور فطرت تھی۔ جبلت اور فطرت اس صفت کو کہتے ہیں جس پر اس بندے کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تخلیق فرمائی، اس عادت کریمہ پر تخلیق فرمائی کہ وہ قرآن کریم پر عمل کریں بغیر کسی تکلف کے۔ وقیل هو الجود بالکونین، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ خلق عظیم کا مطلب کونین پر سخاوت کرنا، کونین دنیا اور آخرت، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں بھی سخی اور آخرت میں بھی سخی۔ وتوجہ الی خالقہما، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ خلق عظیم کا مطلب ان دونوں کے خالق، ان دونوں کے کونین دنیا اور آخرت کے خالق کی طرف توجہ۔ وقیل ہوا ما اشار الیہ علیہ السلام بقولہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ خلق عظیم سے مراد وہ ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے اشارہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ جو تم سے رشتے کو کاٹے تم اس سے رشتہ کو جوڑو، جو تمہارے اوپر ظلم کرے اس کو تم معاف کر دو، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ بھلائی کرو، تو یہ ہے خلق عظیم۔ اچھا، والاصح ان الخلق العظیم
اور زیادہ اصح یہ ہے کہ خلق عظیم ہے السلوک الی ما یرضی عنہ اللہ تعالی والخلق جميعا. خلق عظیم ہے ایسی منزل کی طرف یا ایسی راہ پر چلنا جس سے اللہ بھی راضی اور مخلوق بھی راضی ہو، سب راضی ہو، اللہ بھی راضی ہو اور مخلوق بھی راضی ہو. وَهَذَا غَرِيبٌ جِدًّا، یہ بہت ہی نادر بات ہے اور کہنا آسان ہے، لیکن اس پر عمل کر کے دکھانا یہ مشکل ترین مرحلہ ہے. اسی وجہ سے روایت میں آیا ہے کہ الدنیا والآخرۃ ضرتان اذا رضیت احداہما سخطت الاخرى. دنیا اور آخرت دو سوکنے ہیں، ان میں سے ایک راضی ہوگی دوسری ناراض ہو جائے گی. جب بندہ اگر آخرت کو راضی کرے گا تو دنیا میں مشقت اٹھانا پڑتی ہے، اور اگر دنیا میں اگر عیش و طرب میں اگر گزار دیا تو آخرت میں مشقت جھیلنا پڑے گا. لیکن ایسا ہو جائے کہ دنیا میں بھی اسے سب اللہ راضی رہے اور مخلوق بھی راضی رہیں، یہ بہت مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے. تو کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم ہے. وَهُوَ تَلْمِيحٌ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور یہ کہا گیا، یہ تلمیح ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف. کیا اللہ تعالیٰ قول کہ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ تم خلق عظیم پر ہو. اب اس پر ایک اعتراض وارد ہوا کہ جو اللہ کا فرمان ہے اس میں یہ ہے کہ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور وہاں فرمایا گیا کہ من اختص بالخلق العظیم. تو یہاں قرآن کریم کے اس جملے سے اتنا ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت کریمہ خلق عظیم ہے، مگر اختصاص یہاں مستفاد نہیں ہے. وہاں تو دعویٰ اختصاص کا کیا گیا ہے، تو تلمیح کیسے ہوگی اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو فرمائے کہ وَهُوَ وَإِن لَّمْ يَدُلَّ عَلَى الْاخْتِصَاص، کہ یہ آیت کا ٹکڑا اگرچہ اختصاص پر دلالت نہیں کرتا، صرف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلق عظیم پر ہیں، اور خلق عظیم انہی کی صفت خاصہ ہو، اس بات پر اگرچہ دلالت نہیں کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ مقام مدح میں بیان فرمائی ہے، اور جو چیز جو صفت مقام مدح میں بیان کی جائے وہ ان کے ساتھ ممدوح کے ساتھ خاص ہوتی ہے. ورنہ اگر صفت عامہ ہو تو پھر ہر کسی کے اندر وہ بات ہے تو پھر مقام مدح میں کیوں کر ذکر کیا جاتا. تو مقام مدح میں ذکر کیا جانا یہ دلالت کرتا تخصیص پر. وعلی آلہ الذین قاموا بنصرۃ الدین القویم، اور درود نازل ہو ان کے آل پر جو دین قویم پائیدار دین کی مدد میں کھڑے ہوئے اور کمر بستہ ہوئے. اور یہ عطف ہے ان کے قول علی من اختص پر، یعنی درود و سلام نازل ہو اس ذات پر جو خلق عظیم کے ساتھ خاص، اور درود و سلام نازل ہو ان کی آل پر جو دین قویم کی مدد میں کھڑے ہوئے. اچھا بات ختم. والآل اہل بیتہ، آل سے مراد کون؟ تو کہا کہ آل سے مراد ہے اہل بیت. اہل بیت سے مراد حقیقتاً اہل بیت ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج، اور اہل بیت کا اطلاق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اولاد ہیں ان پر بھی کیا گیا. یہاں تک کہ ایک کمبل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین کو لیا اور میں کی ہذہ اہل بیتی، ہؤلاء اہل بیتی. تو اس اعتبار سے اس سرکار کی اس اطلاق کی وجہ سے ان کی آل کو بھی، یعنی ان کی اولاد کو بھی اہل بیت میں شامل کیا گیا. لیکن حقیقتاً اہل بیت جو صادق آتا ہے وہ ازواج پر صادق آتا ہے. یا اطرتہ ان کی اولاد، یا کل مومن تقی ہر پرہیزگار مومن. وہو الانسب ہاہنا، کہا کہ یہاں یہی زیادہ مناسب ہے. کیوں مناسب ہے؟ اس لیے کہ یہاں آل کا ذکر ہے، اصحاب کا ذکر نہیں. جب ہر مومن تقی مراد لیں گے تو اس میں اصحاب بھی شامل ہو جائیں گے. فرمایا کہ مناسب یہ ہے کہ اس جگہ یہی مراد ہے، یہی مناسب ہے، اس لیے کہ مصنف علیہ رحمہ نے اصحاب کے ذکر سے تعرض نہیں کیا ہے صلاۃ میں. فکان الاولا ہوا تعمیم، لہذا زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ تعمیم کیا جائے. اچھا، دین
دین کیا چیز ہے؟ تو کہا کہ الدین ہوا وضع الہی سائق لذوی العقول باختیارہم المحمود الی الخیر بالذات. دین کہتے ہیں وہ وضع الہی. وضع الہی کا مطلب الذی ہوا موضوع من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے جو وضع کیا گیا ہو اور جو چلاتا ہو عقل والوں کو باختیارہم المحمود الی الخیر، ان کے اختیار محمود سے خیر بالذات کی طرف، اس بات کی طرف جو بالذات خیر ہے. اور محمود میں دونوں ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اختیار کی صفت ہے محمود، یا یہ کہ اختیار کا مفعول ہے، یعنی ذوی العقول کو چلائے ان کے اختیار سے، ان کے محمود کو اختیار کرنے کی وجہ سے، یا ان کے اس اختیار کی وجہ سے جو محمود ہے. اچھا، کس کی طرف چلائے؟ خیر کی طرف. اور بالذات کے بارے میں بھی دونوں صورتیں ممکن ہیں، یا تو خیر کی صفت ہے بالذات، یعنی جو خیر بالذات ہے، یا یہ کہ جو سائق سے اس کا تعلق ہے، جو چلائے ذوی العقول کو ان کے اختیار محمود سے بالذات، کس کی طرف چلائے؟ خیر کی طرف. وہ یشمل العقائد والاعمال، اور یہ شامل ہے عقائد اور اعمال دونوں کو. وَيُطْلَقُ عَلَى كُلِّ دِينٍ، اور یہ صادق ہے ہر دین پر. والاسلام هو الدین المخصوص لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام جو ہے یہ ایسا دین ہے جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مخصوص دین ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، اس زمانے میں اب اسلام اسی کو کہا جاتا ہے. ورنہ تو پہلے اسلام جو انبیاء کرام جو دین لے کر کے آئے اس کو بھی اسلام ہی کہا جاتا تھا. اب جو اسلام بولا جاتا تو اب اسلام بولا جاتا ہے اسی دین کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. اس لیے کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر کے اب اس کو اسلام نہیں کہا جاتا، اب تو ہے نا اس کو دین عیسیٰ یا کہا جائے گا، دین عیسیٰ کی. اچھا، وَلَعَلَّ فِي وَصْفِهِ بِالْقَوِيمِ إِشَارَةً إِلَيْهِ، اور شاید قویم سے موصوف کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے. کیسے؟ لأن دین الاسلام هو الموصوف بالاستقامت، اس وقت دین اسلام ہی استقامت کے ساتھ موصوف ہے، اور ہمیشہ رہے گا برقرار، کہ وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، کبھی پائیدار ہے، یہ کبھی نہ منسوخ ہی نہیں. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے آئیں گے تو وہ بھی حکم فرمائیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق، اپنے دین کے مطابق فیصلہ نہیں فرمائیں گے. ثم علم، پھر جان لو کہ اصول فقہ کی ایک حد ہے اضافی اور ایک حد ہے لقبی. حد اضافی کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اصول الفقہ کی لفظی بحث، کہ لفظ اصول کیا ہے، اس کی کس کی طرف اضافت ہے، اور جو اس کا مضاف ہے اس سے کیا مراد ہے وغیرہ ذالک، یہ جو گفتگو ہے یہ حد اضافی ہے. اور حد لقبی یہ پورا لفظ بحیث المجموع، یہ کس علم اور کس فن کا اسم بنایا گیا، اس کے لیے وضع کیا گیا، وہ حد لقبی ہو گیا، اور اس کی ایک غایت ہے اور موضوع ہے. اچھا، ابھی شارح نے حد اضافی، حد لقبی اور غایت اور موضوع، ان سب کے اوپر کوئی تفصیل ان کی نہیں کی، اور اسی طریقے سے آگے بڑھ گئے. اس کے بعد میں کہ لما لم یذکرہ المصنف، جب مصنف نے ان چاروں چیزوں کو ذکر نہیں کیا تو ہم نے بھی انہی کے موڑ پر موڑ دیا، یعنی انہی کی روش پر چلے ہم. موڑ یہ جو بولا جاتا ہے، یہ کپڑا ایک مرتبہ تہ کیا جائے، پریس کرنے پر جو اس کی شکن بن جائے، کھولنے کے بعد دوبارہ اسی تہ پر کپڑے کو سمیٹ لینا، تہ بنا دینا، اس کو کہا جاتا وینا لاغری. ولیکن لابد ہاہنا من ان یعلم ان علم اصول الفقہ علم یبحث فیہ عن اثبات الادلۃ للاحکام. لیکن ضروری ہے اس جگہ یہ جان لینا کہ علم اصول فقہ ایسا علم ہے جس کے اندر بحث کی جاتی ہے. کس بات سے؟ اس بات سے کہ ادلہ احکام کو ثابت کرتے ہیں. ادلہ کے احکام کو ثابت کرنے سے جو بحث کی جاتی ہے، ادلہ جو احکام کے لیے مثبت ہیں
ان کے مثبت ہونے کے لحاظ سے بحث کی جاتی ہے. فموضوعه علی المختار، تو اس کا موضوع علم اصول فقہ کا مذہب مختار پر ادلہ ہیں اور احکام دونوں، ادلہ بھی اور احکام بھی. تو کیسے؟ تو کہ الاول من حیث انہ مثبت، اول یعنی ادلہ اس حیثیت سے یہ مثبت للاحکام ہیں، اور ثانی یعنی احکام اس حیثیت سے کہ انہ مثبت من الادلہ، یہ ادلہ سے ثابت کیا جاتا ہے ان کو. اچھا. والمصنف ذکر احوال ادلہ فی صدر الکتاب، مصنف علیہ الرحمٰ نے ادلہ کے احوال کو کتاب کے شروع میں ذکر کیا اور احکام کے احوال کو کتاب کے آخر میں ذکر کیا، ادلہ کے احوال کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد.